صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى في مقام آخر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے آخر عشرے کی یہ تیسری تاخرات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو عطا کیا ہے. ہم اس کے دربار کے ممنون اور مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ سنیں اور بیٹھیں کہ جس طریقے سے رب کائنات نے عطا کیا اسی طریقے سے ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما لیں. عبادت کرنا ایک کمال ہے تو اس سے زیادہ کمال عبادت کا قبول ہونا ہے. اور عبادتوں کے قبول ہونے کی فکر پیدا کریں آپ. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کو بھی اس فکر کی طرف اشارہ دیا. کسی بھی قسم کی کوئی عبادت کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی دعا کرنے کا حکم دیا. مثلا افطار کرتے ہیں تو افطار کے وقت کی دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ پڑھے تک 4 سموسے کھا لیتے ہیں. کہ پڑھیں آپ، سمجھے کہ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے. ہم عربی ہوتے تو ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، الفاظ سمجھ میں آ جاتے ہیں. چونکہ ہم ہندوستانی ہیں، ہماری زبان اردو ہے، تامل ہے، ملیالم ہے، تیلگو ہے اور دوسری زبانوں سے ہم لوگ تعلق اور نسبت رکھتے ہیں. اس لیے ہم کو عربی کے الفاظ کا ترجمہ کرنا بھی پڑتا ہے، سمجھنا اور سمجھانا بھی پڑتا ہے. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیری بات پر عمل کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے رزق سے افطار کیا، بس میرے روزے کو قبول کر. قبولیت کی آئی نہیں آئی فکر. جو بھی عبادت لیں گے آپ، تفصیل پہ مجھے جانا نہیں کیونکہ میرا عنوان ہے، اس فکر کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، سنانے کو قبول فرما. اسی فکر کے ساتھ میں بھی آیا ہوں اور اسی فکر کے ساتھ آپ بھی بیٹھے ہیں. اگر فکر سچی ہو تو سمجھو کہ ہماری قبولیت بھی پکی ہے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحتیں جو قرآن پاک میں ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے. نصیحت دین ہے. پیغمبر نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے.
دیندار افاف ہمیشہ آپس میں نصیحت کیا کرتا ہے اور نصیحت والی باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ حکمت کی بات مومن کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ الحکمت والۃ المؤمن، حکمت کی جو بات ہے نا، مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ ایک چیز اگر گم جاتی ہے قیمتی، پھر وہ چیز مل جاتی ہے تو ملتے ہوئے مومن کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ حکمت والی بات کو سنتے ہوئے مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میرے طرف سے نصیحتیں نہیں ہیں، حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحتیں ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ گزشتہ تاقرات میں بولیا پوچھ تم بول کر، ہاں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یاد ہے بھی، پرواہ نہیں، چھوڑے تو تقریر کرتی ہوں، ایسے رہنا یاد رکھنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے قوت حافظہ عطا فرمائیں اور بھی یاد رکھنے والی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک کوئی نوجوان ایک اچھا جملہ بولیا، ترجمہ کر سکتے ہیں اسے، اینٹ کر نہیں چلنا کرے، اچھی طرح اکڑ کے نہ چلو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چلنے میں بھی فقر نہ رہے، کیونکہ رب کائنات کو فقر پسند نہیں ہے۔ متکبرین سے رب کائنات محبت نہیں کرتے۔ کسی بھی موقع پر فقر نہ کرو، دولت ہے تو عاجزی رکھو، حسن ہے تو عاجزی رکھو، علم ہے تو عاجزی رکھو۔ میں عالم تو جاہل، مجھے فقر کرنے کی اجازت نہیں۔ میں مالدار تم فقیر، مجھے فقر کرنے کی اجازت نہیں۔ میں حاکم تم رعایا، فقر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں گورا تم کالے، فقر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمانہ میری قبضے میں ہے، یہ دن اور رات میرے قبضے میں ہے۔ میں بڑی بڑی قدرتوں کا مالک ہوں، مشرق سے مغرب کو بدل سکتا ہوں، مغرب کو مشرق سے بدل سکتا ہوں، کیا میں تمہاری حالتوں کو بدل نہیں سکتا؟ اگر تم مال رکھ کر فقر کرو گے اس دن کا انتظار کرنا، تم بھی فقیر بن جاؤ گے۔ اگر حسین ہو کر فقر کرو گے اس دن کا انتظار کرنا، تم کو ایک نظر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ عالم ہو کر تم فقر کرو گے اس دن کا انتظار کرنا کہ تمہاری بات ایک آدمی سننے والا بھی نہیں ہوگا، تمہارے علم سے ایک رائی کے جانے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ رب کائنات کو کبھی کسی قسم سے فقر پسند نہیں ہے، تواضع پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تواضع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں، جو بلند ہوتا ہے خدا اسے گرا دیتے ہیں۔ شیخ سعدی نے مثال دی، جب دانا زمین میں گرتا ہے خدا اس دانے کو اگاتے ہیں، اور وہ حد سے زیادہ اگتا ہے خدا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ عاجزی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آیا اے میرے بندو فقر نہ کرنا، کیونکہ تکبر میری چادر ہے، عظمت میری تہبند ہے۔ جو میری چادر اور تہمت میں ہاتھ ڈالے گا میں اسے برباد کر کے رکھ دوں گا، نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا میں فقر کرتے ہیں، متکبرین جو ہیں، کل قیامت میں اللہ تعالی خبر سے حشر کے میدان میں جب اٹھائیں گے تو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عجیب عجیب شکلوں سے پیدا کرتے ہیں۔ تفسیر میں باتیں آ گئی، میں نوٹ کر لیا، اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سر سر بول کر، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہمیں کہیں سے بولے تو بیانہ سنیں دو، دعائیں کریں دو، ٹائم میں ٹفن ہو جانا۔ کہا مولوی صاحب ان کو سیکورٹی لا کو چھوڑتی، باہر نہیں آ رہے کیا؟ باہر نہیں آ رہے؟ آ رہا ہے؟ خبر آ رہا ہے کیا؟ آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اٹھائیں گے تو کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ان کی سزا کا اعلان اسی وقت ہو جائے گا اور اسی حالت میں اٹھیں گے۔ سر سر بول کر سنو ذرا جلدی۔ میں ابھی بولا تھا نا ٹائم تو کم رہتا ہے، میں کیا کروں، کتنی کوشش کرتا ہوں لیکن لوگ آپ کی طرح ہر جگہ محبت کرنے والے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، جاتا ہوں۔
कब भी एक दिन सहार नहीं करे तो भी चलता, ऐसा भी नहीं रहते। बयान भी होना, शहर भी होना, तो मैं क्या करूं बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमात कब्रों से इस हालत में उठेगी कि उनके हाथ और पांव नहीं रहेंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तातूना अफ़वाजा। जब सूर फूका जाएगा लोगों को जमात दर जमात उठाएंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस आयत की तफसीर क्या है? सवाल करना था, आका के आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारों की तार रोने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं, एक जमात उठेगी जिनके हाथ और पैर नहीं होंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने पूछा, इनका क्या गुनाह? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों को तकलीफ देते थे। कितनी बड़ी सजा है। यहां तक तकलीफ देते हैं कि पड़ोसी अगर अपनी जमीन बेचता है तो वो अपने इख्तियार से बेच नहीं सकता। तफसील पे जाना नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ माल, और एक जमात उठेगी कब्रों से, उनके चेहरे सूअर जैसे होंगे। अल्लाह के रसूल को हज़रत मुआज़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनका गुनाह क्या है? आका ने फरमाया, ये जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे और नमाज में सुस्ती करते थे। यहां सूरत इंसानों के कमाल नहीं, हशर के मैदान में इंसानियत का चेहरा दिखाना कमाल है। ये दुनिया में अगर नमाज छोड़ोगे तो हशर के मैदान में उठेंगे तो चेहरे बदल कर रहेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, एक जमात उठेगी कब्रों से, उनके पेट पहाड़ के बराबर रहेंगे और उनके पेट में सांप और बिच्छू डंक मारते होंगे। हज़रत मुआज़ ने पूछा, इनका क्या गुनाह है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये वो जमात है जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करती थी। पैसा है तो हक अदा करो, एक एक पैसे का ज़कात दो। ये दौलत देने वाला जो है ना, वो देना भी जानता है और लेना भी जानता है। उसके पास कोई कमी नहीं है। लम्हों में मालदार भी बनाता है और लम्हों में कंगाल भी बनाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, एक जमात उठेगी कब्रों से, उनके जिस्म मोटे होंगे, जिस्म से बदबू आती होगी। हजरत मुआज़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनका क्या गुनाह था दुनिया में? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये दुनिया में छुप छुप के गुनाह करते थे। ये सोचते थे कि हमारी इस हालत को अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक जमात कब्र से उठेगी, औंधे मुंह उठेगी, औंधे मुंह खींचा जाएगा, जिनके नाक और पेशानी खिसती जाएगी, खून निकलता रहेगा। अल्लाह के रसूल को मुआज़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनका क्या गुनाह है? आका ने फरमाया, ये दुनिया में जिना करते थे। कई अक़साम है जिना के, किसी भी किस्म के आदि है। आंख से जिना करने के आदि, हाथ से जिना करने के आदि, पैर से जिना करने के आदि, ख्याल से जिना करने के आदि, दिमाग से जिना करने के आदि, ये आज़ू या खास से जिना करने के आदि है। तो समझो ये काशन ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई दीदी के कब्र से इस हालत में उठेंगे। सुनते जाओ और आहत करते जाओ कि ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा। होकर रहेंगी ये बातें, क्योंकि आका के जुबान से निकली है ना, होकर रहेंगी ये बातें।
ایک جماعت اٹھے گی قبروں سے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی ہو چکی ہوں گی، پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کیا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے، بہن مر گئی تو بہن کے بچوں کا حق ضائع کرتے ہیں، بھائی مر گیا تو بھائی کے بچوں کا حق ضائع کرتے ہیں۔ کہاں جائے گی یہ دولت؟ کہیں نہیں جائے گی، دولت باقی رہے گی، یتیم کا مال کھانے والا مرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں ضرور اٹھائیں گے۔ آسان ہے یتیموں کا مال کھانا، بھائی کے بچے یتیم ہیں، ترس رہے ہیں، پراپٹی میں جگہ نہیں دیتا مسلمان، بہن کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، باپ کی پراپٹی میں بہن کو حصہ نہیں دیتا، کھا کے مر، جب اٹھنے کا وقت آئے گا تو تیری یہ حالت ضرور ہوتی رہے گی۔ پراپٹیوں کی تقسیم میں بال کی باریک کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ ایک اسکوائر فٹ ان کے نام چلے جائے تو چلے جائے، لیکن کسی یتیم کا ایک اسکوائر فٹ ہمارے نام نہ آئے، کیونکہ ایک اسکوائر فٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں لیکن آنے سے نقصان ہے۔ خبر نہ ان کی بنے گی، خبر نہ ان کی بنے گی، لیکن مقدر کس کا برباد ہوگا؟ جو کھاتا ہے مال۔ احتیاط کرو، احتیاط۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جماعت ایسی قبر سے اٹھے گی جن کے جسموں میں برس ہوگا، جن کے اعضاء میں جذام ہوگا، وہ بڑے شرم کی حالت میں اٹھیں گے۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے۔ آسان ہے نا، بعض لوگ ستاتے نہیں لیکن رات کے 2 بجے جا کر صرف دروازہ مارتے اٹھتا، یہ بھی ستانے میں داخل ہے، یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے۔ جب تو پیٹ میں تھا ماں سوئی نہیں، جب تو گود میں تھا ماں سوئی نہیں، اب جوانی میں بھی سونے نہیں دیتا۔ افسوس ہے، افسوس، لعنت ہے، لعنت ایسے نوجوان پر۔ پیٹ میں جب تو تھا نا تیری ماں نہیں سوتی تھی، ہاں ہوں یہی کہتی تھی، جب گود میں تھا نا تب بھی نہیں سوتی تھی، اب جوان ہوا تو اب بھی سونے نہیں دیتا۔ شیواجی نگر کی چاپ علاقہ کو ٹکو ٹکو مارا، یہ بھی بہت بڑی تکلیف، ورنہ اس حالت میں اٹھے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان ہے، اگر نبی کے فرمان پہ بھروسہ نہیں تو پھر تیری تقدیر خراب ہے۔ 8 بجے آ جاؤ، 9 بجے آ جاؤ، ضروری کام سے جانا بھی ہے تو اماں کو اجازت ہے، اماں جاتا ہوں رات کو آنے لیٹ ہوتا، پرواہ نہیں کیا؟ اچھا بیٹے جا کر بیٹے پرواہ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کسی کام سے باہر جاؤ تو تمہاری مائیں سو جاتی ہے؟ نہیں، تمہارے آنے کی دعائیں کرتی ہوئی بستر پر پڑی رہتی ہے۔ نہیں میں تو سو جا، مجھے آنے لیٹ نہیں سو سکتی وہ، تو ماں کو چھوڑ کے سو سکتا ہے، تیری ماں کھانس رہی ہے تو بیوی کے آغوش میں سو سکتا ہے، تیری ماں بخار میں ہے تو نرم نالی اور گرم بستر پہ سو سکتا ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم تو اگر باہر ہے تو ماں کو بستر پہ نیند آ نہیں سکتی۔ تکلیف نہ دے ماں کو، نہ ستا ماں کو، باپ کو نہ ستا۔ رات کے 2 بجے دروازہ کھٹکھٹانا بھی ماں کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو، گھر کی عورتوں کو تکلیف نہ دو، ماں کو تکلیف نہیں۔ حضرت ہمارا اماں کھولتے نہیں، ہمارے جورو کھولتے تھے، اس سے بھی معلوم مسلمان بہت ہوشیار نا، ہمارا اماں نہیں کھولتے حضرت، ہمارا اماں کب کی چلے گئے۔ جورو کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ ہاں کوئی کام سے جا رہے ہیں، اجازت لے کر رہے ہیں، انہوں اجازت دے رہے ہیں، دین کے کام سے جا رہے ہیں، منجے پکڑنا نہیں، تمہیں بھی بیان ہو جائے مارتے رہیں گے نا۔ نیک نیتی اور نیک مقصد سے جاتے ہیں یہ اور بات ہے، جھک مارنے کے لیے جا کر آنا نہیں، گپ شپ کرنے کے لیے جا کر آنا نہیں، چن کھانے کے لیے جا کر آئے گا تو بس اور جزام کی حالت میں خبر سے اٹھے گا۔ توبہ کر توبہ، معافی چاہ معافی، تفصیل پہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک جماعت اٹھے گی جو آنکھوں سے اندھی ہوگی، دانت بیل کے سینگ کے برابر ہوں گے، ہونٹ پیٹ تک لٹکتے ہوں گے، ان
उनकी जुबानें रानों तक आएंगी। सुनो गौर से सुनो मेरे दोस्तों, आका ने क्या फरमाया, आंखों से अंधे, दांत बड़े बड़े, होठ सीने तक और जुबान रानों तक लटकी होंगी और पेट में से पाखाना निकलता होगा। हजरत मुआज ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या गुनाह करते थे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया में नशा करते थे, शराब पीते थे। आज नौजवानों में लत लग चुकी है, नशे के आदी हो चुके हैं। डायरेक्ट शराब पीने वाले भी पीते हैं, इनडायरेक्ट शराब का नशा हासिल करने वाले भी करते हैं। कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई शरीसन सूंघता है। ये सब नशा और अशिया में से है, चीजों में से है। बचो वरना इस अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे। शराब में बदबू, कोई स्थिति भी ऐसी नशे की चीज जिसमें खुशबू है, पान पराग खाया तो बच्चे की पेचिश की बात आती, हंस से अल्लाह 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 अल्लाह, ती गलीज बस, वो भी मुंह में रख लो घंटे रहता। रखता नहीं सो नहीं तो उसका सूरत अलग बिगड़ जाती। हुसैन भाई यहां रखता, क्या भी मजा है। ला हौल वला कुव्वत। सुन, या दुनिया में जो रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता, तेरी लाठी पकड़कर ट्रैफिक पार करने वाला नहीं, जबकि करने वाले कर सकते हैं, वहां का हाल क्या है कुरान बयान करता है। सब अपनी शान में होंगे, अल्लाह का फैसला होने तक कोई किसी की मदद नहीं करेगा। व उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। औलाद का माँ बाप साथ नहीं देंगे, बीवी बच्चे अलग अलग रहेंगे, कोई किसी के लिए कुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। ऐसे 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 बेनियाजी के मैदान में तू अंधा बनेगा तो तुझे खुदा का और जन्नत का रास्ता कौन दिखाएगा? सत्ती दुनिया में छोटा मोटे हो गए तो कौन भी शादी करते नहीं, रिश्ता आता नहीं। मुंह बड़ा, जीप छोटी रखो तो मुंह बड़ा होगा तो इसका मुंह बहुत बड़ा बोलते नहीं। अब जीप ही बड़ी होगी तो क्या करेंगे? कौन पसंद करेगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक जमात उठेगी, उनके मुंह से खून खे खे के टुकड़े के मानिंद निकलेगा। खई, फिर भी वो खई को वो चाटेगा। अल्लाह अल्लाह, सुनते हुए ही कितनी घिन आती है। खुदा ना खास्ता इसमें मुब्तला हो गए तो क्या होगा? अल्लाह के रसूल को हजरत मुआज ने पूछा, ये कौन सी जमात है या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज, ये दुनिया में खस्मों को तोड़ते थे। खस्म खाते नहीं, खाना भी उतना नहीं खाते जितना खस्म खाते हम लगा। खस्मों को जो तोड़ता है उसे खुदा खून के खई में बीमारी में मुब्तला करता है, फिर से वो खई खाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक तो कसम खाना नहीं, खाए तो अमल करना, तोड़े तो फिर उसकी अलग सजा है। तौबे के साथ बचो, अल्लाह ताला हम तमाम को बचाए। और कसम खाने भी की कुछ रूल्स हैं। खाए तो अल्लाह की खाना, अम्मा की कसम, बाबा की कसम। नहीं खाना बोला तो तुम्हारी कसम खत्म बन जाए। किसकी भी कसम नहीं, खाए तो अल्लाह की कसम। खा लिए तो फिर बच के रहना। एक जमात उठेगी जिनके मुंह में जुबान नहीं होगी, जिसके जिस्म के हर हिस्से से खून और पीप गिरता होगा। हजरत मुआज ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया में क्या गुनाह करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानबूझकर झूठी गवाही देते थे। झूठी गवाही, चुराया नहीं तभी ने चुराया बोलकर बोलते, डुबाया नहीं तभी ने डुबाया बोलकर बोलते, मारा नहीं तभी मारिया बोलकर केस पीट करते ना।
ایک وقت آئے گا خدا فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ رشوت سے پاک ہوگا، لائروں سے پاک ہوگا، خدا خود دیکھا ہوا ہے اور خدا خود فیصلہ کرے گا، بچنے کی کوئی شکل صورت نہیں رہے گی، کوئی شکل صورت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور ایک جماعت اٹھے گی جن کے چہرے 14ویں کے چاند کے برابر ہوں گے، پل صراط میں بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، عمل صالح کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، توبہ کرتے تھے، ان کا بدلہ جنت ہے، معاذ جنت ہے۔ یہ بڑے شان کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی ان لوگوں میں پیدا فرمائے، ان لوگوں میں اٹھائے۔ تکبر نہیں کرنا، ورنہ رب کائنات کیا کریں گے؟ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے، چونٹیوں کی شکل میں اتنے رہیں گے متکبر سب۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے چہرہ پھلا کے بات نہ کر اور زمین میں اکڑ کے نہ چل۔ اس کے بعد ایسا چلیں گے نہیں، ہرگز نہیں چلیں گے۔ دیکھ تو نہ میں بھی، اب سنو تمہاری بات آ رہی ہے، سنو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے چلنے میں درمیانی پن اختیار کر، ایک دم سلو بھی نہ چل، ایک دم فاسٹ بھی نہ چل، اتنا آہستہ بھی نہیں چلنا۔ اما منگاتی سو سودا سو جانا، اتنا اسپیڈ بھی نہیں چلنا، گئے تو واپس نہ آنا، سمجھے نہیں؟ بتا گیا تو گیا، اس کے پیچھے ہمیں جانا، تو اتنا اسپیڈ بھی نہیں چلنا، اتنا آہستہ بھی نہیں چلنا، درمیانی پن۔ ضرورت ہے جلدی جانے کی تب کوئی قباحت نہیں ہے، ضرورت ہے انتہائی آہستہ چلنے کی تب کوئی قباحت نہیں ہے۔ میڈیم، 100 کلومیٹر بھی نہیں، 25 کلومیٹر بھی نہیں، 50 کلومیٹر بیچ۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تیز چلتا ہے خدا اس کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے سے نہیں ہے حضرت، اب کہاں ختم ہوگا؟ پوچھتے نوجوان، پہلے سے نہیں ہے۔ مرد بنے تو مرد بنے، بائک اوورٹیک کر رہی، گاڑیاں بھی چلا رہی نا آج کل، لگا ایکٹیوا، پلسر، ڈیو، اسکوٹی، انٹی، اس سے کوئی ایک ٹی نہیں، مرد ہو یا عورت۔ بلکہ مفسرین نے کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کیوں میڈیم چلنے کا حکم اللہ نے دیا، پیغمبر حضرت لقمان کے زبان سے نکلا، اس لیے کہ آہستہ چلنا عورتوں کی شان ہے، اسپیڈ چلنا متکبروں کی علامت ہے۔ اس زمانے میں عورتیں سلو چلتے تھے، اس زمانے میں عورتیں بھی سر، کس سے ٹکر لگ رہی ہے، اسے کون ٹکر مار رہا ہے، کیا آپ یہ ہوش نہیں؟ دیوانی، دیوانی نہیں، جان بوجھ کو مار رہی ٹکراں۔ ہمیں بچنا پڑتا، الٹا ہمیں بچنا پڑتا۔ اللہ حفاظت فرمائے میری ماں اور بہنیں۔ ایک زمانہ وہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے وصال کے بعد کہ اس زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو نبی بد دعا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں جب اللہ کے رسول حیات تھے کوئی عورت کنارہ چھوڑ کر بیچ کو نہیں آتی تھی، اتنا دیواروں سے لگ کر چلتی تھی کہ دیواروں میں لگ لگ کر کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ آج ہے اے ماں تیرے پاس اتنی شرافت ہے، راستوں میں تو کناروں سے چلتی ہے، عیسائیوں کو چھوڑ، یہودیوں کو چھوڑ، غیروں کو چھوڑ، تو اللہ کی بندی محمد رسول اللہ کی غلام ہے نا، تو راستے میں کیسے چلتی ہے؟ تجھے کوئی ٹکر مار رہا ہے، تو کسی کو ٹکر مار رہی ہے، یہ ٹکر بھی تو زنا ہے، یہ ٹکر بھی تو زنا ہے۔ اس ایک ٹکر کا بھی تجھے جواب دینا پڑے گا۔
تو جیسا یہ نہ سوچ کہ راستے میں ہر چلنے والا شریف ہے. راستوں میں چلنے والے بعض ایسے ہیں جن کے پاس تو کیا ان کے ماں باپ کے پاس بھی شرافت نہیں, صرف اس لیے باہر آتے ہیں تاکہ تجھے ٹکر مارے. توبہ توبہ, صاف بات کرتا ہوں, شیواجی نگر کی او پی ایچ روڈ میں تو اللہ حفاظت فرمائے, جب مسلمانوں کی عید آتی ہے تو ٹکر مارنے کے لیے غیر آ جاتے ہیں. صاف بات, غلط ہوگی تو پھر گریبان مزمل کی پکڑنا. میں تو جاتا ہی نہیں, بچہ تو ڈر ہوتا ہے, بچوں کے لیے لینے جانے کے لیے ڈر ہوتا ہے. جس دکان پہ قدم رکھو اس دکان پہ کوئی ماں نظر آتی ہے, کوئی بیٹی نظر آتی ہے, کوئی بہن نظر آتی ہے. عورتیں آہستہ چلتی تھی. حضرت لقمان کی نصیحت کو امت محمدیہ کے لیے قانون بتایا, مردوں تمہارے لیے ایک بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں, چلنے میں بھی نہ عورتوں کی نقل نہ کرو, کیونکہ آہستہ چلنا عورتوں کی عادت نا, تمہیں آہستہ چل کر عورتوں کی نقل نہ کرو. انہیں ٹاپ ٹو باٹم عورتیج بن گا, کپڑے بیکاں کے, کلراں بیکاں کے, چمکی پورنی کا کم, فل اوڑنی بھی الگ, سمجھ میں, اوڑنی بھی الگ, چمک رہا ہے, دوسروں کو چمکانے کے لیے پیدا ہوا, تو چمک رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نقل نہ کرو, نقل نہ کرو, عورتوں کی نقل نہ کرو. یہ نقل یہودی عیسائیوں کی نقل سے بھی بدتر ہے, یہودی عیسائیوں کی نقل سے بھی بدتر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, میری امت کا وہ مرد یا وہ عورت جنت کو ہرگز نہیں جائیں گے. جنت کو جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے جو ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں. نقل سے بچو. آہستہ چلنا عورتوں کی عادت ہے. تمہیں ذرا ان سے اسپیڈ چلو, ان سے ذرا اسپیڈ چلو. اگر ساتھ جا رہے ہیں بولے تو یا تو ان کی موافقت میں چلو, یا نہیں تو ان کو ساتھ ذرا پیچھے کر کو چلو. اکیلے چلے تو کسی کی پرواہ نہیں کرنا, اسپیڈ بھی نہیں. اب امی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ جا رہی ہیں بول کر بولے تو تب کیا کرنا, ساتھ لے کر چلنے کی اجازت ہے, یا نہیں تو رتی پیچھے. آپ کیا رہے بول کر بولا تو ان کو سامنے بھیجل کو, ہمیں پیچھے بچے کو اٹھا لے جاتی, ان کو سامنے بھیجل ہے, ہمیں بچے کو اٹھا لے کو پیچھے جا لے کر. کتنے کی نوجوان بیکاں کے ہاتھ میں گاڑی ڈال کو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. انہوں مسلمانہ کی نہیں کی وہ مجھے معلوم نہیں, سمجھ میں یہ بات دیکھا سو. غیر مسلم کر رہے ہیں تو کریں دو, ایمان نہیں تو پھر حیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حیا تو ایمان کی رونق ہے, حیا تو ایمان کی شان ہے, حیا تو ایمان کی علامت ہے. اگر حیا نہیں, ایمان نہیں تو حیا کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بعض مفسرین کرام نے فرمایا آہستہ چلنا عیسائیوں کی علامت ہے, تیز چلنا یہودیوں کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس لیے آہستہ چل کر عیسائیوں کی طرح نہ بن, تیز چل کر یہودیوں کی طرح نہ بن, درمیانی پن سے چل کر محمد کا غلام بن. گاڑی بھی چلانا بولے تو میڈیم, انہیں کٹا مارتا بھی اللہ کا بندہ, انہیں بازو سے گیا تو ہمارے فیضاں ڈون ہو جاتے. ہمارے ابا کو گاڑی لے کو دیا, چل کر جاتے نا بزرگ, ہمارے ابا جان کو ٹو ویلر لے کو دیا حضرت میں, آج سے 3-4 سال پہلے. ابا صبح کا چلاتے تھے اس زمانے میں, ابا جان ٹو ویلر لے کر دیا. ابا چلاتے کیا بولا تو اچھی بات چلاتا ہوں بیٹے کو بول کر بولا تو یہاں سے ایک صاحب کے پاس سے لے کر ٹی وی ایس سے کیا بولتے سو, چمپ نہیں ککر مارتے نا کچھ, ایکسل کی کک مارنے کی گاڑی آتی ٹی وی ایس سے, وہ لے کر دیا. اس میں ذرا رتی کرو تو ضرور بھاگتی وہ. اب ہم نہ بھاگتی نہیں, وہ پرانے زمانے لوگوں کو وہ ذرا اسپیڈ تو پک اپ لے کو دیا. 1-2 دن چلا, تیسرے دن لگا کو سیل کر ڈالو بیٹے. اب لے کو بیچے تو نقصان اتنا, کم سے کم 1000-1500 روپے تو جاتے ہیں. کی ابا جان نکو بیٹے سیل کر ڈالو. اس کے بعد تقریر میں بول رہی ہیں, ابا جان میرا بیٹا مجھے گاڑی لے کو دیا, میں چلایا, 16 سال کے بعد گاڑی چلایا, خراب ہوئی نا بول کے صبح کا چھوڑے نا اٹھائی نہیں انہوں. 16 سال کے بعد گاڑی اٹھایا, میں اسٹیج میں کھڑا تو میرے سے اچھے چمکتے ہیں, رستے میں پڑا تھا منجے چمکا رہی ہے. اب اس زمانے کی ڈرائیونگ کو, اس زمانے کی ڈرائیونگ کو, زمین آسمان کا فرق, ڈر نہ
को भी रखो, ये इधर से घुसिया उधर से निकलिया, कोई रूल्स नहीं, कोई कानून नहीं। राइट में जाना कहता राइट को जाता नहीं, लेफ्ट में आको राइट को टर्न करता है, लेफ्ट को जाना कहता लेफ्ट में जाको जाता नहीं, राइट को आको लेफ्ट को जाता है। समझ में आई बात? ऐसे दौर में नहीं, तुम चलाओ भी तो गाड़ी ऐसे चलाओ कि देखने वाला देखकर कहे कि मोहम्मद का गुलाम चला रहा है। आज अच्छा मालूम हो जाता इन्हें उन्हें कबूल कर, पक्का मालूम। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। क्या फरमाया? हजरत लक़मान की आवाज से भी नहीं और एकदम आहिस्ता आवाज से भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बुरे मिसालों के लायक नहीं, जोर से बात न करो, इसलिए कि ये गधों की शान है, किसी चीज को देखकर वापस न लो, ये कुत्ते की मिसाल है। जोर से बात नहीं करना, खामखा बमड़िया मारता सो गधा, समझ में अचानक जले को रहता, एक जगह खड़दा को एकदम बमड़िया मारता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मुर्ग का बांग सुनो, मुर्ग का बांग सुनो तो अल्लाह का फजल मांगो, जब गधे की आवाज सुनो अल्लाह की पनाह चाहो। इसलिए कि मुर्ग जो बांग देता है वो फरिश्तों को देखकर देता है, गधा जो हाँकता और बमड़ी मारता है, चीखता है, वो शैतान को देखकर चीखता है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, घर के अंदर मुर्गे की गहराइयों से मैं कदर करता हूँ, रब्बे कायनात की कसम खाकर दुआ इनफिरादी भी करता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन साथ ही आप अमल कर लेंगे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा भी पार हो जाएगा। अल्लाह पूछेगा, मुज़म्मिल क्या लाया तू दुनिया से? मैं कहूंगा इतने लोगों की दुआएं लेकर आया, बस इससे ज्यादा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। अमल करो, चलाओ आहिस्ता इत्मीनान से, अमानत की दुआएं लेकर चलाओ, हिफाजत की दुआएं करके चलाओ। रास्ते में भी बात करो तो दरमियानीपन से बात करो। हजरत लुक़मान की इतनी नसीहतें कुरान पाक के अंदर मौजूद, वो भी अपने बेटे को कितनी नसीहतें करते मालूम? मुख्तसर चुनिंदे खास नसीहतों को कुरान ने जिक्र कर दिया, वरना राई के दाने की थैली लेकर बैठते गए। पहला बोले अमी नहीं बोला, बोला एक एक दाने पर एक एक नसीहत करते। बेटे को कहते कि बेटा मैंने तुझे इतनी नसीहतें की, किसी पहाड़ के सामने, पत्थर के सामने करता तो टुकड़े हो जाता। वो बात सुनकर बेटा भी इंतकाल। कुछ नसीहतें अहादीस में आई, अकवाल महफूज अरब के पास हजरत लुक़मान हकीम के नसीहतों की किताब ही एक मशहूर थी, उन किताबों के हवाले से कुछ बातें लेकर आया। हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को यह भी नसीहत की कि बेटे बुरी औरत से कभी निकाह न करना। हमारे बातें आ रही, जरा सुनो बेटे, बुरी औरत से कभी निकाह न करना, इसलिए कि बूढ़ा होने से पहले तुझे बूढ़ा बना देगी। क्या बेहतरीन बात, चुनकर तहकीक करके शादी करना, ताकि वो आने के बाद तेरी जिंदगी का सुकून बन जाए। क्योंकि बीवित सुकून को बोलते सो, बीवित किसे बोलते सो? सुकून को। अब से बीवियां को पुकारो सुकून, उन्हें पूछेंगी हम ना परेशान मैं सुकून तुम्हारे वास्ते, तुम्हें परेशान, हमें भी इधर से सुकून बने तो उन्हें भी सुकून बनती सो, हमें सुकून नहीं बने तो उन्हें कैसे सुकून बनेगी? कुरान ने उसे सुकून का सबब बताया। वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारे नफ्सों में से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत को भी रखा, मवद्दत को भी रखा, उल्फत को भी रखा, प्यार को भी रखा। आपसी इख्तिलाफात की वजह से खुदा की नेमतों को बर्बाद न करना। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से क्या कहा कि बेटे, निकाह एक शरीफुन नस्ल, शरीफुत तबा, नेक, दीनदार, खूब सीरत से निकाह कर। हजरत लुक़मान की और एक नसीहत भी इसके बाजू आती है, काली सही अच्छी सीरत वाली से कर लेना, गोरी बदसूरत से, गोरी बदसीरत से नहीं करना। गोरी रही तो भी उन्हें औरत, काली रही तो भी
انہیں عورت سیرت تلاش کرو سیرت، کیونکہ ایسے نوجوان بھی ہیں جن کی بیویاں اتنی خوبصورت مارے تو خون نکلتا، لیکن سیرت اتنی خراب ہے تھوکنے بھی دل نہیں چاہتا. صورت اور سیرت کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. صورتوں کے پیچھے پڑ کر اپنے سکون کو برباد نہ کرو، اپنی جوانیوں کو برباد نہ کرو. شادی کرنے سے پہلے اتنا تحقیق کرو جیسا کہ کوئی سونا لینے سے پہلے مارواڑی گھس گھس کے تحقیق کرتا ہے. لڑکی کو دیکھو، ہمیں اس کے بابا کو دیکھتے ہیں. انہوں کیا کر رہی انہوں حجامت کر رہی، تمہیں کہتے بھی منڈاتے سر نہیں. تحقیق کرو، نمازی ہے، روزدار ہے، قائم اللیل صائم النہار ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، مسائل جانتی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، تربیت سے آراستہ ہے، ساس کے ساتھ زندگی گزارنا جانتی ہے. اس کی ماں نے اسے کیا سکھایا ہے؟ کیا وہ کبھی باہر نکلی، کسی سے بات کی، کس کالج میں پڑھی، کیسے اسکول میں پڑھی، کیا دائرہ ہے اس کا، کیا ماحول ہے اس کا، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں. خوب تحقیق کرنا، خوب تحقیق کرنا. اس لیے کہ لقمان حکیم جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہے. بیٹے بری عورت سے نکاح نہ کرنا، اس لیے کہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی. اور ایک بات حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹے جو بات تو دشمن سے چھپاتا ہے وہ دوست سے بھی چھپا دے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کب وہ دوست تیرا دشمن بنے گا. راز ہے نا، راز، اور راز سنبھالنے کی طاقت پیدا کرو، راز چھپانے کی طاقت پیدا کرو. اس قوم کے اندر مولانا اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ راز چھپانا نہیں آتا، ورنہ بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں آپ سے لیکن منہ برابر نہیں. طوطا ان کو بولتا ہوں کسی بھی بولو نو کو بول کو انہوں اچھا حضرت تمہاری قسم بولتا نہیں. اب ذرا دن کے بعد ان کے پکے دوست کو اے کسی بھی بولنا نہیں بتو مولانا منجے کچھ بولے سو میں تجھے کچھ بول رہا سو. انہیں سے لیتا انہیں اس کے دوست کو بولتا کس سے بھی بولنا نہیں، دیکھ دیواروں کو بھی کانا، کس سے بھی نہیں بولنا. مولانا ہی نا یہ بات ان کو بولے، انہیں منجے بھروسہ کر کو بول دینا بھروسے کا یہ صورت انہیں اسے رات کو ایک بات بول کو سو صبح تک پیپر میں آ کر ہوتا. یہ قوم کا المیہ ہے، یہ قوم کا المیہ ہے. راز چھپانا نہیں آتا، ورنہ نوجوانوں تمہارے جذبے کے سامنے ہم تم سے بہت کام لے سکتے ہیں، تمہارے شوق کو سلام کر کے تمہارے سے بہت کام لے سکتے ہیں. افسوس کہ تمہاری زبان برابر نہیں، تمہارے پاس امانت کی حفاظت نہیں. راز کو چھپانا نہیں آتا، پورا بولاتا، یہاں تک کہ شادی کی فرسٹ نائٹ بھی بولاتا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بے شرم وہ ہے جو شادی کی راتوں کا تذکرہ کرتا ہے. جسے خدا نے رسول نے بے شرم قرار دیا وہ کہیں سے بھی جا کر اپنی حیا کی حفاظت کر نہیں سکتا. نہیں، راز نہیں ہے. کیا فرمایا لقمان حکیم سے کہ بیٹے جو بات تو دشمن سے چھپاتا ہے دوست سے بھی چھپا. کیا معلوم کہ وہ کب دشمن بنے گا. دشمن بن گا کپڑے اتارلتا، کپڑے اتارلتا. وہ زمانے میں اچھا تھا، اب دشمن بن کا. دشمنی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، دوستی کوئی اور باتوں میں تھی، لیکن ایک دشمنی کی وجہ سے مثلا اچھا پکا دوست وقت پر 10,000 روپے پوچھا نہیں با نہیں ہے کو بول کر بول ڈالا اتنا 10,000 دیا نینا کو بول کو 25 سال کی پوری زندگی کے رازہ کھولتا. میں بھی انہیں مانگے، میں بھی انہیں وہ پیے. اسے کم سمجھے تمہیں، تمہارے سامنے ویسا ہے. سبھی میرے ساتھ انہیں کیا کیا کرا پوچھو. بولاتا ہے، پورا بولاتا ہے. بچ کو رہنا، اس لیے کہ دشمن بنیا ناک صاحب سے بھی خطرناک بن جاتا ہے. بیٹے کبھی جاہلوں کی صحبت نہ کر، اس لیے کہ ان کی صحبت سے تو بھی جاہل ہو جائے گا. ہماری دوستی پوری کس سے؟
जाहिलों के साथ। कभी दोस्ती न करना बेटे जाहिलों से, उनकी दोस्ती तुझे भी जाहिल बना के रख देगी। तलाश कर कौन अच्छा है, किसके पास इल्म है, किसके पास तकवा है, किसके पास तारा, पहले तलाश कर ताकि उनके इल्म से तुझे भी असर पड़े। इसीलिए हजरत लुकमान हकीम ने उसके बाद हमारी पूरी सर्कल राउंड जो दोस्तों की लिस्ट है पूरे जाहिलों की। बेटे कभी बादशाहों की सोहबत न कर, इसलिए कि उनकी दोस्ती से तेरे अंदर लालच पैदा हो जाता है, हिरिस पैदा हो जाती है। बेटे गरीबों के साथ हमेशा रहे, इसलिए कि आखिरत की फिक्र पैदा होती है। क्या बातें हैं देखो मेरे दोस्तों, क्या बातें हैं। अब देखिए क्या फरमाते हैं कि बेटे अपने लोगों से बहुत होशियार रहना, इसलिए कि जब भी किसी को नुकसान पहुंचा अपनों ही से पहुंचा है। इस घर को आग लग गई घर के छराग से। मिसाल भी दिए बेटे लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, लेकिन वास्ता लोहे को लेता है। एक दरख्त को मारना बोले तो कुल्हाड़ी उठाते नहीं, कुल्हाड़ी का मुठ लकड़ी का होता, ये लकड़ी तो उसे मारती सो, लेकिन ये कुल्हाड़ी वास्ता उसे मारने के वास्ते किसे पकड़ा, लोहे को पकड़ा। जैसे दूसरे आदमी रूपदारों को रखो मारती देखो वैसा। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। बेटे अपने लोगों से बहुत होशियार रहना, इसलिए कि नुकसान अपने ही लोगों से होता है। बेटे दुश्मनों के साथ एहसान और दोस्तों के साथ वफाई करना। दुश्मनों के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्तों के साथ बेवफाई नहीं, दुश्मनों के साथ एहसान कर ताकि तेरे एहसान से वो दोस्त बन जाए। दोस्तों के साथ वफा कर, इसलिए कि कभी वो दुश्मन न बने। बेटे जाहिलों की तारीफ से कभी खुश न हो, इसलिए कि जाहिल के कहने से ठीकरी सोना नहीं बनती। चढ़ाते नहीं साथ के आदमी, आहा हमारे साथ टीपू सुल्तान होना था, सो भूल को उनू टीपू हो गए, इनू ऐसे हो गए। टीपू के जमाने में इनू होते तो इनू टीपू होते, इनू चढ़ाते कि इन्हीं को इनू 1.5 किलो बढ़ जाते, दिन में 10-15 मरतबा चढ़ाते, इनू चढ़ जाते। किसी जाहिल की तारीफ का एतबार नहीं है, जाहिल की तारीफ का एतबार नहीं है, क्योंकि अगर जाहिल ठीकरी को सोना कह दे तो सोना नहीं होता। ठीकरी को सोना कह दे, ठीकरी कहते हैं मट्टी के ढेले को, ठीकरी को सोना कहने से सोना नहीं होता। सुनार सोने को सोना बोलिया तो सोना होता है। एक अच्छा आदमी एक अच्छे आदमी की तारीफ करे तो जाहिल क्या जानता और पहचानता है, वो जान पहचानता नहीं तो फिर उसके लिए कोई एहसान नहीं। बेटे दुनिया की मुसीबत पर सब्र कर, इसलिए कि ये आखिरत का ज़ख़ीरा है। और एक बात बताया हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम, बेटे नमाज में दिल को सामने रख, नमाज में दिल को सामने रख, मजलिस में जुबान की हिफाजत कर, गुस्से में हाथ की हिफाजत कर, दस्तरखान में पेट की हिफाजत कर। नमाज में कल्ब की हिफाजत, मजलिस में जुबान की हिफाजत, गुस्से में हाथ की हिफाजत, दस्तरखान में 1 2 3 4 भी हिफाजत नहीं। नमाज में खड़े तो हमें छड़ते कहा कि हमारा दिमाग कंगी चुनकाता, दिल की हिफाजत नहीं। मजलिस में बैठ गए, कितने बातें बोलने की भी बोलता, नहीं बोलने की भी नहीं बोलता। गुस्सा आया, किसे मारूं, किसे तोड़ूं, किसे चीरूं। दस्तरखान में बैठ गए, उठाए तक उठता नहीं। खिलाने वाले बार बार पूछना, पानी हो ना, पानी हो ना, पानी हो ना, उसे तो गज्जा को रखते ही उन्हें भी देख ले करता कौन ज्यादा टिका रहा है। अनलिमिटेड टॉक टाइम किसके पास है, उसे देखो पानी दूं, पानी दूं। ये पानी बार बार पूछे तो समझ जाना मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हूं। पानी पूछे तो क्या बोलना, मैं आउट ऑफ कंट्रोल जाता हूं। बेटे दस्तरखान में पेट की हिफाजत कर, क्या अच्छी बातें की हैं। अल्लाह ताला हजरत लुकमान को हुजूर की उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीनन कब्र में हजरत लुकमान हकीम बहुत खुश होंगे, इसलिए कि उम्मत उनको याद कर रही है। वरना मेरे दोस्तों इस जमाने में कौन किसको याद करता है।
وہ بھی سوچ کر سن کر خبر پہنچ کر خوش ہوں گے، اللہ شاید مجھے میرے بچے اتنا یاد نہیں کیے جتنا نبی کی امت یاد کر رہی ہے۔ یہ فضیلت ہے میرے دوستو۔ اور میں ایک بات کہوں، ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہم کو دعا دے رہے ہیں۔ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہم کو دعا دے رہے ہیں، اس لیے کہ ایک اچھی بات کو ان کی یاد کرنا کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہ موقع آتے ہیں ایسے جس کی وجہ سے ان بزرگوں کی سیرتیں اور تاریخیں اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اور بھی بے حد و حساب ہے، وقت کا تقاضا ہے، دعا بھی کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں جو قرآن میں اور حدیث میں اور اقوال میں آئے ہیں عہد کریں آج کی تاخرات، کیونکہ 3 تاخرات سے لقمان حکیم کی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نصیحت کو خلاصہ کر کر کے سن رہے ہیں، عہد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک ایک نصیحت پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چاہے وہ نصیحت وہ اپنے بیٹے کو کیے ہیں، روحانی اعتبار سے ہم بھی حضرت لقمان کی اولاد ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ روحانی اعتبار سے ہم بھی حضرت لقمان کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو اور ان کی زندگی کے واقعے کو قرآن میں اسی لیے لکھا کیونکہ انبیاء کی روحانی اولاد ان کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ وہ نصیحتوں کو ذکر کرنا مقصد نہیں، ہم کو بھی عمل کرانا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول میرے دوستو، یقیناً یہ قوم ایک زندہ قوم ہے۔ اس قوم کا بوڑھا بھی، جوان بھی، بچہ بھی، یہاں تک کہ مرد اور عورت بھی ایک زندی قوم میں شامل ہے، لیکن کیا کریں، سو گئی ہیں۔ اٹھانے کی جب ضرورت ہے، جب اٹھاتے ہیں تو اٹھتی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی تاریخ بناتی ہے، جب اٹھتی ہے تو کوئی نہ کوئی تاریخ بناتی ہے۔ گزشتہ تاخرات آپ لوگوں نے چندہ دیا، آپ کا میں ممنون ہوں، لیکن کہنے والوں نے کہا ایک ماں جو سال بھر سے صرف عمر فاروق کے تاخراتوں میں چندہ ڈالنے کی نیت سے ایک بگیٹ میں 5 روپے 2 روپے 5 روپے 2 روپے 1 روپے کے کہیں جمع کر کے 1 سال کا پورا سرمایہ لے کر آئی، جب اعلان ہوا تو جھولی میں ڈال دی، 5000 سے زیادہ کہیں نکلے۔ جذبہ بتا رہا ہوں، پیسوں کی تعداد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس ماں کو بھی اور ہر ڈالنے والی ماں کو بھی ایک ایک پیسے کا اجر عطا فرمائیں، ایک ایک پیسے کا بدلہ عطا فرمائیں۔ اس تاخرات میں بھی میری ماں اور بہنوں سے اور میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، کوئی خالی ہاتھ نہ جانا، ایک ایک تاخرات پرسنٹیج بڑھاتے جانا۔ گزشتہ تاخرات 32,000 غالباً ہوا پہلی تاخرات، اور گزشتہ تاخرات رسیدوں کے ساتھ ساتھ 55,000 روپے غالباً ہوا۔ اس تاخرات انشاءاللہ اور بڑھائیں، 10 روپے ڈالنے والے 20 روپے ڈالو، 50 روپے ڈالنے والے 100 روپے ڈالو، 100 روپے ڈالنے والے 200 500 1000 ڈالو، بولو انشاءاللہ ڈالیں گے۔ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔